اس میں ایک چیز ہے اریٹیبلٹی بہت زیادہ ہے. کیکٹس میں عموماً اریٹیبلٹی نہیں پائی جاتی، یعنی مزاج کی تیزی اور غصہ اس میں نمایاں ہے، بلکہ بعض دفعہ یہ کیموملا کا مقابلہ کرتا ہے غصے میں اور تیزی میں. مگر کیموملا ایک مستقل عادت ہے، اس کے مریضوں میں کبھی کبھی پایا جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو فرق بتانا چاہتا ہوں. یہ مستقل مزاج نہیں ہے اس کا. بعض دفعہ بیماری جب شدت اختیار کرے اور ہر وقت تنگ کر رہی ہے، چھیل رہی ہے، تو آدمی چڑ جاتا ہے، اور اس وجہ سے طبیعت میں کیموملا والی علامتیں پیدا ہوتی ہیں. کیموملا کا مریض تو اچھا ہو یا ٹھیک ہو یا بیمار ہو، ہر حال ہی میں وہ غصے والا ہے، چیز طلب کرے گا، پھینک دے گا. بدخلقی پائی جاتی ہے کیموملا میں. منسٹرل فلو سے رونیس پیدا ہو جاتی ہے، چھیلنے والا جو بھی اثر ہے وہ ہر جگہ پایا جاتا ہے. دوسرے، بعض دفعہ اس کے اخراجات جب سیاہی مائل ہوں تو بدبودار بھی ہوتے ہیں، بہت نمایاں بدبو پائی جاتی ہے. اس لیے بدبو کے وقت سیاہ ہوں گے، ورنہ نہیں. گمز میں آپ کو پڑھا ہی چکا ہوں، کھلے اسپنجی ہو جانا، پھیل جانا، خون کا اخراج. ایک اور علامت اس کی بہت اچھی ہے جو کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے، بڑی کیوریٹو بھی ہے اس میں. ایک تو رات کو بچوں کے پیشاب میں بھی کارآمد ہے یہ، مگر جس وجہ سے وہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ بڑے میں بھی عام طور پر آدمی بیٹھا ہوا اس کو کچھ نہیں محسوس ہو رہا، جب پیشاب آئے گا تو ایک دم آئے گا، اس زور سے آئے گا کہ ناقابل برداشت ہے. اور بعض دفعہ لگتا ہے کہ غسل خانے پہنچنے سے پہلے پہلے ہی لگتا بھی ہے اور ہو بھی جاتا ہے. تو یہ جو علامت ہے یہ اس کی علامت ہے کریوزوٹ کی. سمجھ گئے؟ کئی دفعہ لوگوں پائی جاتی، مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں اس مرض کے متعلق. اور کریوزوٹ اگر کچھ عرصہ کھلائی جائے، یہ ایک دم نہیں کہ 2-3 خوراکوں سے ٹھیک ہو جائے. میں نے جو دیکھا ہے اس کو کچھ عرصہ کھلائی جائے تو رفتہ رفتہ جو پیشاب آنے پر حاجت کی تیزی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، اور پیشاب کو روکنے کی طاقت بڑھ جاتی ہے. یہ کریوزوٹ میں جو اسپیزمز ہیں کیکٹس کی طرح، یہ غالباً یہی ہیں جو ذمہ دار ہیں اچانک پیشاب کے نکل جانے کے. جب وہ پیشاب آتا ہے، دباؤ اس کا ہوتا ہے جب، تو ساتھ اس کا اسپیزم ہو جاتا ہے، اور اسپیزم کے زور سے اسپٹ کر کے پیشاب کو نکال دے گا وہ، اور اسپیزم پر بندے کا اختیار کوئی نہیں ہوتا. اس لیے اس کا مسکولر ویکنس سے وہ تعلق نہیں ہے جتنا اسپیزموڈک ٹینڈنسی سے تعلق ہے. معدے میں بھی اس کا اسپیزم ہوتا ہے بڑا سخت، نوزیا، وامٹنگ، فوڈ کا تیزابی حالت میں نکلنا. تیزابیت تو ہر جگہ پائی جاتی ہے نا اس میں. انڈائجسٹڈ ہوتا ہے، گلے میں خراش پیدا کر دیتا ہے. یعنی جب کیا کریں تو جو اندر سے آدھا ہضم ہوا فوڈ نکلتے ہیں، خوراک نکلتی ہے، اس میں تیزابیت ہے اور چھیلنے کا مادہ پایا جاتا ہے. اس میں ایک اور خاص اس کی علامت ہے کہ پانی بعض دفعہ پیچھے کڑوا ٹیسٹ چھوڑ جاتا ہے. کئی دفعہ بعض بیماروں کو پتہ لگتا ہے، مجھے بھی کئی دفعہ یاد ہے بیماری کے بعد پانی میں ویسے پیتے وقت نہیں لگتا ہے، کہ جب پانی ختم ہوا تو کڑواہٹ کا احساس، یہ اس کی خاص علامت ہے. منہ کا عام طور پر کڑوا ہونا ہائیڈریسٹس میں نمایاں پایا جاتا ہے، جو جگر کی خرابی کی وجہ سے ہے. میلیگننسی میں بھی یہ بہت مفید ہے، مگر جلدی استعمال ہو تو کوریٹو، دیر میں استعمال ہو تو کونیم کی طرح فائدہ تو پہنچا دیتا ہے چند سال کے لیے، مگر اس کو کینسر کو مستقل ختم نہیں کر سکتا. معدے کے کینسر میں کونیم اور یہ دونوں دوائیں آغاز میں دینی چاہیے، علامتیں ظاہر ہونے سے پہلے.
اگر کیکٹس کی علامتیں پائی جائیں تو کیکٹس شروع کرا دینی چاہیے، اس بحث میں پڑے بغیر کہ معدے میں کینسر ہے کہ نہیں۔ کونیم کی علامتیں ہوں تو کونیم ضرور شروع کر دینی چاہیے، کیونکہ جب تک یہ اپنی علامتیں معدے کے کینسر کی باہر نہیں پھینکتی دوائیں، یہ دونوں دوائیں، اس وقت تک علاج ہو سکتا ہے۔ جب وہ باہر پھینک دیں تو پھر صرف آرام دیا جا سکتا ہے، یا 2-4 سال تک کے لیے ایک زندگی کو اپنے آخر مقام کی طرف بڑھانے کی کوشش ہے، اس سے زیادہ کوئی فائدہ نہیں۔ آخری مقام تک بڑھانے کی کوشش میں نے عمداً محاورہ نیا بنایا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ تو کہہ دیتے ہیں نا کہ 4 سال بڑھ سکتے ہیں زندگی کے، بڑھ نہیں سکتے۔ جو کم ہو رہے ہیں خدا کی مقررہ مدت سے، وہ کمی ہٹ سکتی ہے۔ اس لیے بیماری اور شفا کا یہی فلسفہ ہے۔ قرآن کریم فرماتا ہے جو مدت مقرر ہے آخری، اجل مسمى کہتا ہے قرآن کریم، اس سے تو نہ آگے بڑھ سکتے ہو، جب وہ آ جائے تو ادھر ادھر اس کو کھینچا نہیں جا سکتا۔ ایسی لکیر ہے جس سے آگے پیچھے سرکنا ناممکن ہے، ٹل نہیں سکتی وہ۔ لیکن اجل مسمى تک خدا تمہیں پہنچا دے گا اگر تم نیک اعمال کرو گے۔ اس قسم کے مضامین اور بخشش کے نتیجے میں اجل مسمى تک عمر لمبی کی جا سکتی ہے، انفرادی بھی اور قوموں کی بھی۔ بس بیماری کا یہ مضمون ہے، بیماری عمر کو کم کرتی ہے، صحت عمر کو بڑھاتی نہیں، بلکہ مقررہ عمر تک لے جانے میں مدد کرتی ہے۔ اس لیے ہمارے جو طبی محاورے ہیں ان میں بھی یہ مذہبی رنگ اور اس کی احتیاطیں غالب رہنی چاہیے۔ گرمیوں کے ڈائریا میں یہ مفید دوا ہے، اس میں علامتیں عموماً یہ پائی جاتی ہیں چھیلنے والی اور یہ سب چیزیں، اور جب اس کی علامتیں ہوں تو ڈائبٹیز کی کیوریٹو بھی ہو جاتی ہے۔ یعنی کریوزوٹ کی علامتیں جس مریض میں ہوں، اگر اس کو آپ پیشاب کا آنا اور اس طرح سے آنا جس طرح میں نے بیان کیا ہے، اور اگر ڈائبٹیز کا مریض ہے تو وہ بھی شفا ہو سکتی ہے خدا کے فضل سے۔